السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک ہر برائی چھوڑنے اور ہر نیکی کو حاصل کرنے کا ایک موقع عطا کرتا ہے، لیکن جہاں ہم نے گزشتہ برائیوں کی اور گزشتہ گناہوں اور خطاؤں اور کوتاہیوں کی ہم نے اللہ سے معافی کروانی ہے، اللہ سے توبہ کرنی ہے اور گناہ معاف کروا کر نیکیوں کے ساتھ آگے بڑھنا ہے، جہاں اس جذبے کا تعلق ہے تو اس کو میٹیریلائز کرنے کے لیے اور اس کو عملی طور پر سر انجام دینے کے لیے اور عملی طور پر اس کا اظہار کرنے کے لیے اور اللہ کی نظروں میں اور اللہ کی نگاہوں میں برگزیدہ بننے کے لیے کم از کم ہم یہ عہد کریں کہ ہر برائی جو چھوڑنی ہے تو اس میں ہم سٹیپس طے کر لیں، ایک ایک مرحلہ طے کر لیں اور اپنی گناہوں کی ایک فہرست بنا لیں، اپنی خطاؤں کی، اپنی غلطیوں کی، اپنی کوتاہیوں کی ایک فہرست بنا لیں اور ان نیکیوں کی ایک فہرست بنا لیں جو آپ کی زندگی میں اب تک موجود نہیں ہیں، اور آپ اس فہرست کے مطابق اضافہ کرتے جائیں نیکیوں میں اور کمی کرتے جائیں اپنے گناہوں میں۔ یہ رمضان 30 دنوں یا 29 دنوں پر مشتمل ہے اور ہم کوشش کریں کہ ہر روز ایک برائی چھوڑنے کا عہد اللہ کے ساتھ کریں اور ایک نیکی نئی جو ہماری زندگی میں ہمارے معمولات میں پہلے شامل نہیں ہے اس کو شامل کرنے کی کوشش کریں، تاکہ جو رمضان کے بعد والی زندگی ہے اور موت سے پہلے ہماری پوری زندگی انہی معمولات کے مطابق چلے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ کو سب سے زیادہ وہ اعمال پسند ہیں جو ہمارے معمول کا حصہ ہوں، چاہے وہ تھوڑے ہوں۔ احب الاعمال عند اللہ ادومها وان قل۔ اللہ کو سیزنل مسلمان پسند نہیں ہے، وہ مسلمان جو اپنے معمولات کو بہتر کرے اور پوری زندگی برائیوں کو ترک کر کے نیکیوں کو حاصل کر کے اس طرح سے گزارے کہ اس کا معمول ایسا ہو، وہ اللہ کو زیادہ پسند ہے۔ لہٰذا آئیے ہم اس رمضان میں عہد کریں کہ کوئی ایک گناہ چھوڑ دیں، کیونکہ گناہ کو ترک کرنا رمضان میں ایزی ہو جاتا ہے، آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ نے بڑے بڑے شیاطین کو جکڑا ہوا ہوتا ہے اور ایک ماحول ایسا نیکیوں کا بنا ہوا ہوتا ہے کہ ہر شخص کا دل کرتا ہے اس میں نیکی کرنے کا اور برائی کو ترک کرنے کا۔ تو اس موقع سے فائدہ اٹھائیں۔ مثال کے طور پر وہ چھوٹی چھوٹی برائیاں جو عادات کی صورت میں ہمارے معمول کا حصہ بن چکی ہیں، ہم رمضان کے اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کو ترک کرنے کی کوشش کریں۔ لوگ تمباکو نوشی کرتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ ہم چھوڑ نہیں سکتے، رمضان بہترین موقع ہے اس کو چھوڑنے کے لیے۔ غیبت کی جاتی ہے، اس کو چھوڑنے کے لیے بہترین موقع ہے۔ اسی طرح سے ہم جو زبان کی حفاظت نہیں کرتے، بہترین موقع ہے کہ اس میں زبان کی حفاظت کریں۔ بسیار خوری کی جو عادت پڑی ہوئی ہے، یہ بھی موقع ہے کہ ہم اس میں اس کو بھی ترک کر دیں۔ علی ھذا القیاس رمضان معمولات نیکی کو بڑھانے کا اور معمولات برائی کو ختم کرنے کا ایک موقع ہے۔ ہم ایک ایک کر کے اس کو اچیو کرنے کی کوشش کریں۔ رمضان کے اندر ہمیں جو کچھ کرنا ہے وہ اعمال کے اعتبار سے بہت زیادہ ایفرٹ کیوں کرنی ہے؟ فرمایا کہ وَصُفِّدَتِ الشَّيَاطِينُ وَمَرَدَتُ الْجِنِّ، کہ اس میں جو بڑے بڑے شیاطین ہیں وہ جکڑ دیے جاتے ہیں، اور پھر ساتھ یہ فرمایا کہ جو جنت کے دروازے ہیں وہ کھول دیے جاتے ہیں، کوئی دروازہ بند نہیں رکھا جاتا، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، کوئی دروازہ کھلا نہیں ہوتا۔ ہر رات ایک فرشتہ آ کے منادی کرتا ہے جس کو سوائے انسانوں کے سب سنتے ہیں، اور وہ منادی کیا ہوتی ہے کہ یا باغی الخیر اقبل، کہ اے نیکی کے متلاشی آ جا، اب تو موقع آ گیا ہے نیکی کرنے کا، ویا باغی الشر اقصر، اور اے برائی کو تلاش کرنے والے اب تو باز آ جا، اب تو اللہ کی رحمتوں کا مہینہ ہے۔ تو گویا یہ وہ مہینہ جس میں اجر کئی گنا بڑھ جاتا ہے، ہر چیز کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے، اور وہ شخص جو باقی 11 مہینے اللہ کو راضی کر کے اپنی نیکیوں کا کھاتا پورا نہیں کر سکا اور وہ اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہیں بنا سکا، اس کے لیے ایک بہت ہی اہم موقع ہے، اور وہ ان 30 دنوں کے اندر اپنی محنت کر کے، ایفرٹ کر کے اپنی اگلی زندگی کے لیے اپنے معاملات بھی بہتر کر سکتا ہے اور گزشتہ زندگی کے گناہ بھی معاف کروا کے اللہ کا برگزیدہ بندہ بن سکتا ہے۔ یہ وہ موقع ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس موقع سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ زندگی میں اگر ایک رمضان دے دیا جاتا تو یہی اس کی مغفرت کے لیے کافی تھا، لیکن اگر ایک رمضان ہر شخص کی عمر میں آتا تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ اللہ کی رحمت کی حد آ گئی ہے۔ اس لیے رمضان ہر سال آ جاتا ہے کہ اس کی رحمت کی حد کوئی نہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ ایک دفعہ پھر رمضان ہمارے اوپر سایہ فگن ہے، لیکن ابھی بھی چند دن باقی ہیں۔ کس کو نصیب ہوگا کس کو نہیں ہوگا یہ اللہ جانتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ہماری موت اس سے پہلے آ جائے،
اسی لیے اللہم بلغنا رمضان کی جو دعائیں ہیں، جو استدعائیں ہیں، یہ جو عاجزیاں ہیں اسی لیے ہیں کہ اللہ ہمیں رمضان کے وہ لمحات وہ دستیاب عطا فرما دے، تاکہ ہم ان لمحات سے استفادہ کر کے اپنے گناہوں کو بخشوا لیں اور اللہ کے قانون رحمت سے مستفید ہو کر اپنے آپ کو جنتی بنا لیں۔ یہ ہے رمضان جو اللہ کی رحمت کے تقاضے کے اظہار کے طور پر وہ ہمارے اوپر آیا چاہتا ہے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تیاری بھی فرماتے تھے، صحابہ کرام کو بھی تیاری کے لیے حکم فرمایا کرتے تھے، اور گویا ایک کمر کس لیتے تھے کہ رمضان کے اندر پوری محنت کرنی ہے۔ یہ آرام کا مہینہ نہیں ہے، کھانے پینے کا مہینہ بھی نہیں ہے، یہ محنت کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کو سمیٹ لینے کا مہینہ ہے۔ کیوں؟ جو شخص رمضان کی رحمت میں اتنے بڑے، یعنی جب رحمت کا تقاضا اپنی انتہا کو پہنچتا ہے تو پھر جو شخص اس سے بھی محروم رہ گئے وہ کیا ہو، اس کے بارے میں کیا ہو؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من حرم خیرها فقد حرم، جو رمضان کی بھلائی اور رمضان کی خیر سے بھی مستفید نہیں ہو سکا، محروم رہا، اصل محروم وہ ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اور وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر جو وعید بیان فرمائی کہ آپ نے فرمایا کہ جس شخص کی زندگی میں رمضان آیا اور وہ اپنی مغفرت نہیں کروا سکا، اللہ اکبر، تو اس کے اوپر لعنت کی ہے۔ لعنت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ابعدہ اللہ، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے ہمیشہ کے لیے دور کر دیتا ہے۔ جبریل نے یہ دعا کی تھی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین کہی تھی۔ اتنی بڑی وعید ہے، جو اللہ تعالیٰ کے اتنے بڑے رحمت کے بزر مہینے سے بھی فائدہ نہیں اٹھاتا اور اپنے آپ کو جنتی نہیں بنوا لیتا، وہ پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مستحق نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی لعنت کا مستحق ہے۔ اور رحمت لعنت کے الٹ ہے، جس پر رحمت ہوتی ہے وہ لعنتی نہیں ہوتا، اور جس پر لعنت ہوتی ہے وہ اللہ کی رحمت سے ہمیشہ کے لیے دور ہو جاتا ہے۔ دلوں کی نرمی پیدا کیجیے، اور وہ افعال، وہ اعمال کیجیے جو دلوں کو نرم کرنے والے ہیں۔ اذکار میں اضافہ کر دیجیے۔ روزہ اگر پہلے سے رکھ رہے ہیں تو اس روزے کی پریکٹس جاری رکھیے۔ اگر 15 شعبان تک پہلے روزہ رکھنے کی عادت نہیں تھی تو اب روزہ رکھنا شروع نہ کیجیے، اور لیکن ذکر اذکار کی کثرت سے دلوں کو نرم کرنے کی کوشش کریں، تاکہ یہ جو رحمتوں کا فیضان ہونے والا ہے ہم اس سے پوری طرح مستفید ہوں۔ قرآن کی تلاوت زیادہ کر دیجیے، اور تاکہ رمضان میں ہمارے معمولات جو ہے ایک دم بوسٹ اپ کر جائیں، تاکہ اللہ کی رحمت سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھایا جا سکے۔ یہ اگر ہم کر لیں گے تو انشاءاللہ امید ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا استحقاق حاصل کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایک دفعہ پھر اپنی زندگیوں میں اس رمضان سے کما حق کو استفادے کی توفیق عطا فرمائے۔